فرمان بردار بیٹا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی والدہ اور آپ کا والد آپ کو دیکھ کر آپ کے لیے اور دعا مانگے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کے لیے آنکھوں کا ٹنڈن بنے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس امت کے لیے طاقت بنے۔ میں آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن کامیابی کا راستہ میرا اپنا راستہ نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ وہی ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے، اور آپ کے رہنمائی کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس کے آنے سے قبل انسانیت ذلیل ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب ایک انسان اپنے ہاتھوں سے تراشے اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہو، اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنی خوبصورت 5 سال کی بیٹی کو، 5 سال کی بچی کو انگلی سے پکڑ کر ریگستان کی طرف لے جائے، اور ان کی پیاری بچی ان کو ابو ابو کہہ رہی ہے، ان کے کپڑوں سے، ان کے دامن سے لپٹ رہی ہے، پیار کر رہی ہے، محبت کر رہی ہے، لیکن صحرا میں لے جا کر باپ نے ایک گڑھا کودا، اور گڑھے بنانے میں، گڑھا کودنے میں معصوم بچی نے اس کا ساتھ دیا، ابو کا ساتھ دیا، اور جب گڑھا اور ایک بڑا کنواں تیار ہو گیا تو اس نے معصوم بچی سے کہا کہ اس کنویں میں بیٹھ جاؤ، اور باپ کی بات مان کر جب اس گڑھے میں بیٹھ جاتی ہے تو باپ آہستہ آہستہ اس پر ریت ڈالتا ہے، حتیٰ کہ وہ ریت اور مٹی ان کے گلے تک پہنچی۔ اس نے اپنے ابو سے کہا کہ میرے ابو، اب تو میں سانس نہیں لے رہی ہوں، اب میں سانس نہیں لے سکتی ہوں، یہ کیسا کھیل آپ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ ابو میں سانس نہیں لے رہی ہوں، ابھی سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اور اتنے میں اس ظالم نے ایک اور مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کے سر پر رکھا، وہ ابو ابو کہہ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرے دوستو، انسان کا سر کاٹ کر ان کی کھوپڑی میں شراب پیتا تھا۔ انسان تھا جو حسبیت میں اندھا ہو کر ایک دوسرے کی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کے ساتھ کھیلتا تھا، لیکن نبی مہربان رحمت للعالمین نے آ کر اس منتشر قبائل کو ایک امت بنایا۔ وہ جو ڈاکے ڈالتے تھے اس کو راستوں کا محافظ بنایا، وہ جو ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب پینے کے عادی تھے وہ رحیم بن گئے، ایک دوسرے کے دوست بن گئے، ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ میرے دوستو، نبی مہربان رحمت للعالمین ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں وہ تشریف لائے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ نبی جب معراج پر گئے، اللہ نے ان سے پوچھا آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ اس نے فرمایا میں امت کے لیے خیر مانگتا ہوں۔ جب اس دنیا سے رحلت کرنے لگے تو پیاری بیٹی فاطمہ نے ان سے پوچھا کہ ابو تمہاری وصیت کیا ہے؟ اس نے وصیت کی کہ میں اپنی امت کے لیے خیر مانگتا ہوں۔ اے میرے پیارے بھائیوں، معراج کے لمحے میں بھی وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، دنیا سے رحلت کرتے ہوئے بھی وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے۔
आओ मिलकर शौक के साथ, मोहब्बत के साथ और अपनी तस्वीर, अपने तस्वुर में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक मदीना मुनव्वरा को सामने रखकर अपने आंखों के सामने उसकी कब्र मुबारक की तस्वीर रखकर शौक के साथ उस पर दुरूद भेजे। आगे मैं बात करूंगा, पहले एक बार शौक से दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना बारिक व सल्लिम। मेरे प्यारे भाइयों, मैं फिर कहूंगा कि हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं कि आप किसी का मोहताज न रहे। आपके वालिदैन आपको देखकर उनको इत्मीनान हो कि मेरा एक पहलवान बेटा मेरे घर में है, मैं बूढ़ा हो गया, वो जवान हो गया, वो मेरा सहारा बनेगा। आपके रिश्तेदार आपको देखकर महसूस करें कि एक छतरी, एक पासबान मेरे पड़ोस में मौजूद है। हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन आज का नौजवान मायूस नौजवान है, परेशान नौजवान है। आज का नौजवान परेशान इसलिए है कि तालीम के बावजूद भी रोजगार से महरूम है। परेशान इसलिए है कि डिग्री हाथ में है और फिर भी रिश्वत न दे, कमीशन न दे, सिफारिश न हो, गरीब का बेटा हो तो पाकिस्तान में उसको अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर कोई नौकरी नहीं मिलती है। मौजूदा हुकूमत ने ऐलान किया था, आपको याद है, वजीर आजम जब नहीं थे, इमरान खान ने 1000 बार ऐलान किया था कि मैं आप लोगों को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब इस हुकूमत के 800 दिन पूरे हो गए। इमरान खान की हुकूमत के 800 दिन हो गए, 800 दिन, लेकिन 1 करोड़ नौकरियां क्या, अगर ये हुकूमत अवाम को 1 करोड़ अंडे भी देती, लोग शुक्रिया अदा करती। मुलाजिमत तो क्या, नौकरियां तो क्या, ये हुकूमत पाकिस्तानियों को 1 करोड़ अंडे भी नहीं दे सकी, जिसका वादा इमरान खान ने किया था कि मैं आपको अंडे दूंगा, मैं आपको मुर्गियां दूंगा, मैं आपको गट्टे दूंगा, मैं आपको बकरियां दूंगा। मैं आज पूछना चाहता हूं, इमरान खान साहब, वो आपके कट्टे कहाँ गए, वो आपके बकरियां कहाँ गई, वो आपकी मुर्गियां कहाँ गई, वो आपके अंडे कहाँ गए? मेरे दोस्तों, कहाँ गए? मैं भी पूछता हूं कहाँ गए? उसका जवाब यही हो सकता है कि वो अंडे, वो मुर्गियां, वो टाइगर फोर्स वाले कहाँ गए हैं। इसलिए टाइगर फोर्स वाले मुर्गियां भी कहाँ गए, अंडे भी कहाँ गए। और जनाबे वाला इस वायरस के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान बाहर से जो फंड आया था, वो फंड भी उनके अपने लोग कहाँ गए। और अब जब लोग उनसे पूछते हैं कि इमरान साहब वो तब्दीली कब आएगी, जब आम लोग, आप लोग पीटीआई की किसी आदमी से पूछते हैं कि बाबा वो तब्दीली कब आएगी, तो ये जवाब देते हैं कि और कौन सी तब्दीली, हमने तो एसएचओ को तब्दील किया, हमने तो एसएसपी को तब्दील किया, हमने तो आईजीपी को तब्दील किया, हमने तो चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया। एक बार नहीं, 4 बार आईजीपी को तब्दील किया, डिप्टी कमिश्नर को तब्दील किया। और अब इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं, हम तो नहीं घबराते बाबा, तुम्हारा रंग सर्द हो गया है, तुम्हारा चेहरा मुरझाया गया है। कभी अपने मुंह पर, अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और जब लोग कहते हैं वो खुशहाली कहाँ गई, वो तब्दीली कहाँ गई, तो जनाबे इमरान खान साहब कहते हैं सब्र करो,
گھبرانا نہیں، وہ سکون آپ کو قبر میں ملے گا۔ اب آپ کے لیے قبر کا انتظام، قبر کا انتظار۔ میرے دوستو، اس لیے میں حیران ہوں کہ اس وقت ساری دنیا میں ایسی حکومت نہیں ہے جس طرح حکومت پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ پی ٹی آئی کی صورت میں قائم ہے۔ انہوں نے لنگر خانے کھولے، بابا کارخانوں کا مطالبہ ہے، نوجوان لنگر خانے میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، یہ کارخانے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کام کرے، وہ محنت کرے، وہ کمائے اور دوسروں کو کھلائے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، گدا گر بن کر لنگر خانے اور پھر پناہ گاہیں۔ وعدہ کیا تھا نا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، تو 2 سال تو گزر گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، 2 سال میں 50 لاکھ نہ صحیح 25 لاکھ بناتے، 25 لاکھ نہ صحیح 10 لاکھ بناتے، 10 لاکھ نہ صحیح 1 لاکھ بناتے، 1 لاکھ نہ صحیح 1000 بناتے، 1000 نہ صحیح 100 گھر بناتے۔ لیکن اب 2 سالوں میں اس حکومت نے ایک بھی گھر نہیں بنایا جس کا وعدہ اس نے پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا تھا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے آپ نوجوانوں کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اب دیکھیے، یہ کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا، میں اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جب مسلسل جھوٹ یہ حکومت بولتی رہی، پھر ہم نے کہا کہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ عمران صاحب نے جواب دیا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ یو ٹرن ہے۔ صبح کچھ کہو، شام کچھ کہو، کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے بابا، یہ یو ٹرن ہے۔ یو ٹرن کا مطلب کیا؟ دیکھیے، انہوں نے خود کہا تھا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح ہم پاکستان کو مدینہ کی اسلامی ریاست بنائیں گے۔ میں ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مالی مسئلہ تھا، ہم حساب کتاب کرتے رہے، لیکن مجھے ایک کام یاد آیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہاں انتظار کریں، میں گھر جاتا ہوں، واپس آ کر باقی بات چیت بعد میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں گھر گیا، 1 دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن بھی عصر کے وقت میں اس طرف چل پڑا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا معاملہ تھا۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر 3 دنوں سے کھڑے ہیں، اور مجھے دیکھا، مجھے فرمایا کہ عبداللہ 3 دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک میری نبی کا یہی طریقہ ہے کہ ایک وعدے کو نبھانے کے لیے 3 دن سے ایک جگہ پر انتظار ہے، اور دوسرے طرف ہمارے جناب عمران خان صاحب ہے کہ جھوٹ کو انہوں نے نیا نام دیا کہ یو ٹرن، اور اپنے لیے یو ٹرن کو حلال قرار دیا، اور فرمایا کہ بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ یو ٹرن لیتا ہے۔ میرے دوستو، انہوں نے وعدہ کیا تھا میں پاکستان کو عزت دوں گا، لیکن آج دنیا میں پاکستان کا پاسپورٹ کا نمبر 70واں نمبر ہے۔ ہم سے صرف 7 پاسپورٹ ایسے ہیں قدر کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، جن کا کوئی مقام نہیں ہے، تو ہم 1 نمبر نہیں، 2 نمبر نہیں، 60واں نمبر نہیں، 70ویں نمبر پر پاکستان کا پاسپورٹ ہے۔ اور پھر جوائنٹ سیشن میں جناب عمران خان صاحب نے خود فرمایا کہ جب وہاں انڈیا نے پلوامہ پہ واقع ہوا تھا، پھر ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، پھر ہمارے شاہینوں نے دشمن کے 2 طیارے
मार गिराए थे, फिर उनका एक पायलट भी गिरफ्तार हुआ था। आप अंदाजा कर ले इनके हिम्मत का, इनकी गैरत का, इनके हौसले का कि एक दुश्मन का पायलट जो हमने अपने सरजमीन पर पकड़ा था, जो हमें तबाह करने आए थे, जो हमारे बस्तियों को जलाने आए थे, जो हमारे घर बार को बर्बाद करने आए थे, वो जब हमारे नौजवानों ने पकड़ा तो इमरान खान ने उस पायलट को 48 घंटे भी अपने साथ नहीं रखा और बगैर इसके कि मोदी ने कोई मुतालिबा नहीं किया था, हमारे बहादुर वजीर आजम ने उस पायलट को छोड़ा और मोदी ने नई दिल्ली में जलसे में खड़े होकर ऐलान किया कि मुजाहिद पाकिस्तान का, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि मेरे पायलट को 48 घंटों से ज्यादा वो अपने कैद में रखते। मेरे प्यारे भाइयों, और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो गुज़श्ता 2 दिनों से मोदी साहब को फोन कर रहा हूं, लेकिन मोदी मेरा टेलीफोन अटेंड नहीं कर रहा है। शर्म की बात है कि मेरा वज़ीर आज़म मोदी को फोन कर रहा है कि मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं और उसका टेलीफोन तक सुनने के लिए आमादा नहीं है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने कौन सा वादा पूरा किया, कौन सा अच्छा काम किया, कौन सी तरक्की दी। ज़राअत पर खुद को हमले हैं, तालीम पर खुद को हमले हैं। नौजवानों, कल मैं इस्लामाबाद था तो इस हुकूमत ने ऐलान किया था, इस हुकूमत ने वादा किया था कि मैं गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी कायम करूंगा। इस हुकूमत और इमरान खान ने कौम के साथ वादा किया था कि मैं सदर पाकिस्तान के घर में और वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी कायम करूंगा। ये वादा किया था कि नहीं किया था? वादा किया था कि नहीं किया था? आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या गवर्नर हाउस में सरवर साहब है या वहां तलबा और तालिबात तालीम के लिए जाते हैं? क्या प्रेसिडेंट के घर में जनाब अलवी साहब बैठा है? अकेले एक आदमी एक बड़े हाउस में बैठा है जिस पर अरब रुपया आपका खर्च आता है, कौम का खर्च आता है। अकेला एक आदमी कभी कभार कोई मुलाकात के लिए आता है, वरना किसी को इल्म ही नहीं है कि इस इतनी बड़ी चार दीवारी में मुल्क और कौम के लिए क्या हो रहा है। लेकिन कल मैंने इस्लामाबाद में देखा कि आपकी यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा, आपकी पीएचडी डॉक्टर और स्कॉलर वो आए थे, पड़ाव डाला था, सड़क पर बैठे थे, मुतालिबात कर रहे थे। क्लर्कों का मसला, असातिज़ा का मसला, डॉक्टर्स का मसला, इंजीनियर का मसला, वकला का मसला, काश्तकारों का मसला, मजदूरों का मसला, नौजवानों का मसला, माँ बहनों बेटियों का मसला, किसी का मसला हल नहीं हुआ। एक आदमी का मसला हल हुआ और वो इमरान खान का मसला है, जो हर कीमत पर वजीर आजम बनना चाहते थे। उनकी आरज़ू और तमन्ना तो पूरी हो गई, लेकिन कौम की आरज़ू और तमन्नाओं का खून किया गया। इसलिए दोस्तों, एक जमाना था कि जब इमरान खान वजीर आजम नहीं थे तो हम खेलों की दुनिया के बादशाह बन गए थे। कभी क्रिकेट में हमारा बड़ा मुकाम था, कभी हॉकी में हमारा बड़ा मुकाम था, हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत बन गई है, हमारा क्रिकेट भी तबाह हो गया है, हॉकी भी तबाह, फुटबॉल भी तबाह। वादे किए थे कि हम हर यूनियन कौंसिल में एक बड़ा ग्राउंड बनाएंगे खेल कूद का। मंडी वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी इस मंडी में कोई स्टेडियम बना है नौजवानों के लिए? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसलिए ये हुकूमत अब इसको जाना चाहिए।
हुकूमत को रहना चाहिए, जाना चाहिए। अब इस हुकूमत को अलविदा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ये हुकूमत है किसकी? मुझे बाहर के सफीरों ने बताया। आप नारे का जवाब देंगे, आपने दो नारे लगाने का जवाब देना है। गिरती दीवार को एक दफा और दो, गिरती दीवार को चोर चौकीदार को, इंडिया के शिकार को, गिरती दीवार को अमेरिका का जो यार है, इंडिया का जो यार है, जो बिकने पर तैयार है, गिरती हुई दीवारों को। आप सब धक्का नहीं लगा रहे, दीवार तब गिरती है जब सब धक्का लगाए। गिरती हुई दीवार को, चोर चौकीदार को, गिरती हुई दीवार को। रास्ता जिसने दिखाया हमें, फर्ज क्या है हमारा बताया हमें, हर जवान की सदा दिल फिदा जाफिदा। मैं आपसे मशवरा करने आया हूं कि एक तरफ पीटीआई की नाकाम हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है, नालायक हुकूमत है, और दूसरे तरफ कुछ सियासी जमातों ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया है। मैं इसको अगर बरयानी कहूं तो ठीक होगा। देखना ये है कि इस सियासी बरयानी में कौन शामिल है। इस बरयानी में भी वही लोग शामिल है जिन्होंने 73 सालों से तुम्हारी ऊपर हुकूमत की है, और पीटीआई में भी वही लोग शामिल है। मंडी वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुनाफिकत नहीं है कि रात के वक्त चैनल पर एक तरफ पीटीआई का नुमाइंदा असद उमर होता है और दूसरे तरफ मुस्लिम लीग का तर्जुमान जुबैर उमर होता है। दोनों एक ही घर से ताल्लुक रखते हैं, छोटा और बड़ा भाई, एक गैराज में उनके गाड़ियां, एक ही प्रॉपर्टी और कारोबार। एक ने पीटीआई का झंडा उठाया और एक ने मुस्लिम लीग का झंडा उठाया। अब मुझे फर्क बताए, इस काबीना में भी 19 अफराद पीपल पार्टी के हैं, 9 अफराद एमकेएम के हैं, 4 अफराद मुस्लिम लीग के हैं। तो ये माजून मुरक्कब किस्म की हुकूमत है, इसलिए ये डिलीवर नहीं करती। लेकिन इसके मुकाबले में जो पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग है, आप अल्लाह को गवाह करके जवाब दे दे कि इन लोगों ने 4 बार हुकूमत की है कि नहीं की है। मुझे एक दोस्त ने बताया कि आप लोग क्यों इस सियासी बरयानी का हिस्सा नहीं है। मैंने कहा कि हमने 35 साल की हुक्मरानी देखी है इस खानदान की जो लाहौर का है, और हमने 40 सालों से लाड़काना के जागीरदारों की हुकूमत देखी है। इसलिए अब अवाम के साथ हमारे कमिटमेंट है कि हम तुम्हारे कंधों पर शरीयत होगी। और अब पाकिस्तान के ईवानों में मैं नौजवानों को देखना चाहता हूं,
میں غریبوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں مزدوروں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں باصلاحیت نوجوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے نوجوانوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ منظم ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان بڑے بنگلوں کا طواف چھوڑ دیں جنہوں نے آپ کے والدین کو بھی ارغمال بنایا، آپ کی جمہوریت اور سیاست کو بھی ارغمال بنایا، اور اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ ویژن نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ صلاحیت نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ صرف پیسہ ہے۔ کیا ہے؟ پیسہ ہے، اور پیسہ بھی وہی کہ آپ کے جیب سے نکالا ہے، آپ کے خزانے پر آپ کی قوم کو، آپ کی دولت کو انہوں نے لوٹا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے کہ جس لیڈر کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں ان کے اربوں بینک اکاؤنٹ ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ہیں۔ میں پوچھنا ان سے چاہتا ہوں کہ جس جرنیل کے بارے میں بھی آپ پوچھتے ہیں، ہر ریٹائر جرنیل کے بینک اکاؤنٹ میں اربوں کی دولت ہے، بڑے بڑے رقبے ہیں، بڑے بڑے پلازے ہیں۔ خدا کے بندو، سیاستدان بھی، بیوروکریٹ بھی، آپ اندازہ کر لے، ایک بیوروکریٹ، ایک عام سیکرٹری، ان کے پانی کے ٹینکی سے 63 کروڑ روپے برآمد ہوتے ہیں۔ 63 کروڑ روپیہ ٹینکی میں، قالین کے نیچے کتنے ہوں گے، میز کے درازوں میں کتنے ہوں گے، الماری میں کتنے ہوں گے، بینکوں میں کتنے ہوں گے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان سرمایہ داروں، ان سیاستدانوں کے ایک ایک سر ہے یا دو دو سر ہوتے ہیں؟ میں مانتا ہوں اگر ان کے پاؤں 4 ہیں تو میں مانوں گا کہ خدایا ان کے 4 پاؤں ہیں تو اس لیے زیادہ کمایا۔ اگر ان کے 8 ہاتھ ہیں تو میں مانوں گا کہ اللہ ان کے 8 ہاتھ ہیں اس لیے زیادہ کمایا۔ میں مانوں گا کہ ان کے 2 کھوپڑیاں ہیں تو اللہ اپنے ان کو 2 کھوپڑیاں ہیں اس لیے زیادہ کمایا۔ لیکن اگر ہماری طرح ہی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نان شبینہ کا محتاج، آپ کے والدین علاج کی سہولیات سے محروم، آپ کے بچے تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کرتے، اور ان کے بچے تو کیا ان کے کتے بھی پلاؤ کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ میں اس نظام سے بغاوت کرنے آیا ہوں اور آپ لوگوں کو بغاوت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ راستہ جس نے دکھایا ہمیں، فلسفہ ہے ہمارا بتایا ہمیں، ہر جواب کی صدا۔ دھوکہ کیا گیا، مزدور کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ طارق بھائی کیسا نظام ہے کہ ایک کارخانہ دار مزدور کی ترجمانی کرتا ہے؟ کیا ایک کارخانہ دار مزدور کی حقوق کے لیے لڑ سکتا ہے؟ ایک جاگیردار کاشتکار کی بات کرتا ہے؟ یہ بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا تھا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اب ہم نے ایک انقلاب کا راستہ لیا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ نوجوان ہمارا ساتھ دیتے ہیں، دیکھیے ہم وعدے نہیں کرتے، میں اپنے ماضی کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں۔ میں خیبر پختونخوا میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں۔ میں خیبر پختونخوا میں وزیر جنگلات سینئر منسٹر رہا ہوں، میری ٹیم بھی۔ لیکن جماعت اسلامی کے کسی وزیر کے دامن پر، جماعت اسلامی کی کسی سینیٹر اور کسی قومی اسمبلی کے ممبر پر، کسی میئر پر کوئی کرپشن کا دبا اور داغ نہیں ہے۔ ہم دیانتدار لوگ، ہم باصلاحیت لوگ، ہم عوام کے وفادار لوگ۔ اس لیے لوگوں، جماعت اسلامی آپ کی تنظیم ہے، یہ غریب عوام کی تنظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اپنے عدالتوں میں انگریز کی کتاب کی بجائے قرآن حکیم کا نظام رائج کریں گے، اس لیے کہ فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم تعلیمی نظام کو
بدل کر یکساں نظام تعلیم اور ہر غریب کے لیے مفت نظام تعلیم کا نظام آپ لوگوں کو دیں گے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو اسلامی پاکستان میں علاج کی تمام سہولیات یہ مفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو کارخانے میں جو مزدور کام کرتا ہے اس کے منافع میں مزدور شریک ہوگا۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو کاشتکار زمین کے پیداوار میں شریک ہوگا۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہر مظلوم کی وکالت اور ریاست کرے گی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ان لوگوں نے جو لوٹا ہے ہم حقیقی معنوں میں ان کا احتساب کریں گے۔ منڈی والوں سراج الحق قدم بڑھاؤ، سراج الحق قدم بڑھاؤ، منڈی والوں 2 سال گزر گئے، ان 2 سالوں میں عمران خان کی حکومت نے کسی چور سے 2 روپے بھی اصول نہیں کیے۔ یہ احتساب اس لیے نہیں کر سکتے کہ کرپٹ لوگ خود عمران کے دائیں اور بائیں نظر آتے ہیں، یہ کہتے ہیں مافیا کی حکومت ہے۔ میں مانتا ہوں شوگر مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، اور ڈرگ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ آج دوائی کی قیمتوں میں 900% سے لے کر 500% اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ ڈرگ مافیا کو خوش کرنا ہے۔ آج 118 روپے فی کلو چینی اس لیے ہے کہ شوگر مافیا کو خوش کرنا ہے۔ آج 78 روپے پنجاب میں گھی آٹا ملتا ہے۔ حال یہ ہے کہ پنجاب گندم پیدا کرتا ہے، اتنا گندم کہ پاکستان تو کیا آس پاس کے پڑوس کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں کو 78 روپیہ فی کلو آٹا ملتا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہی مافیا ذمہ دار ہے جو اس وقت اسلام آباد میں ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم ان مافیا کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر انشاءاللہ چوک اور چوراہوں میں ان کو نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ کل پھر ہماری قوم کی تقدیر سے کوئی کھیلنے کا کوشش نہ کرے۔ چوک محفوظ نہیں، سڑکیں محفوظ نہیں، موٹر وے محفوظ نہیں، بچیاں محفوظ نہیں، مزدور محفوظ نہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ میرے دوستو، باہر سے ایک سفیر آئے تھے، اس نے مجھے کہا سراج ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب ہم پاکستان سے معاہدے کرتے ہیں تو ہم صدر پاکستان کے دفتر جائیں، ہم وزیر اعظم کے دفتر جائیں، یا ہم پنڈی والوں کے پاس جائیں، اس لیے کہ پاکستان میں فیصلے کی جگہ اس وقت معلوم نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان ایک لاوارث ملک ہے، لیکن اس کے اصل وارث آپ نوجوان ہیں۔ آپ لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، آپ لوگوں نے پاکستان کو بچانا ہے، آپ لوگوں نے پاکستان کو ترقی دینا ہے، اور ایک اسلامی پاکستان، ایک خوشحال پاکستان کے خاطر میرے پیارے بھائیوں ایک جدوجہد کے لیے، ایک انقلابی جدوجہد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں ایک بار پھر اویس مرزا اور ان کے پوری ٹیم کو، زبیر گونڈل اور ان کی پوری ٹیم کو، یہاں منڈی بہاؤالدین کے پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انقلاب کا یہ سفر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ 1 منٹ کے لیے یار کوئی نہیں ایسا کھڑے ہیں، میرے ضلع اپنی عمارت کا الگ پڑھ رہے ہیں، 1 منٹ صرف آپ نے روکنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اعظم ابن محمد ادریس، جسے جماعت اسلامی ضلع منڈی بہاؤالدین کا امیر مقرر کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرمانبرداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا،
जमात इस्लामी के नस्ब आइन की दिलो जान से खिदमत को अपना अव्वलीन फर्ज समझूंगा। अपनी जात और जाती फायदों पर जमात के मुफाद और इसके काम की जिम्मेदारियों को तरजीह दूंगा। अरकान जमात के दरमियान हमेशा अदल और दयानत से फैसला करूंगा। जमात की जो अमानतें मेरे सुपुर्द की जाएंगी इनकी और नमाज और निजाम जमात की पूरी पूरी हिफाजत करूंगा और जमात के दस्तूर का पाबंद और वफादार रहूंगा। अल्लाह ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ फरमाए अल्लाह रब करीम हमारे इस जलसे को कबूल फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने सफर की है, जितने कदम उठाए हैं और जो जदोजहद की है, अल्लाह ताला हर कदम, हर दम, हर नजर के बदले अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह रब करीम पाकिस्तान को इस्लामी निजाम का अमन और खुशहाली का गहवारा बना दे। अल्लाह हमें तौफीक दे के पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक वेलफेयर तरक्की याफ्ता खुशहाल पाकिस्तान बना दे। जनाबे हमारे अमीरी जिला ने हल्फ उठाया, अल्लाह ताला इनको भी और इनकी पूरी टीम को इस हल्फ और वादे के तकादुम को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।